باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق۔ اے ایمان والو، میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ، تم انہیں خبریں پہنچاتے ہو دوستی سے، حالانکہ وہ منکر ہیں اس حق کے جو تمہارے پاس آیا۔ يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم، گھر سے جدا کرتے ہیں رسول کو اور تمہیں اس پر کہ تم اپنے رب اللہ پر ایمان لائے۔ إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة۔ اگر تم نکلے ہو میری راہ میں جہاد کرنے اور میری رضا چاہنے کو تو ان سے دوستی نہ کرو، تم انہیں خفیہ پیام محبت کا بھیجتے ہو۔ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ، اور میں خوب جانتا ہوں جو تم چھپاؤ اور جو ظاہر کرو۔ وَمَن يَفْعَلْهُ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، اور تم میں جو ایسا کرے وہ بے شک سیدھی راہ سے بہکا۔ إِن يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُم بِالسُّوءِ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ۔ اگر تمہیں پائیں تو تمہارے دشمن ہوں گے اور تمہاری طرف اپنے ہاتھ اور اپنی زبانیں برائی کے ساتھ دراز کریں گے، اور ان کی تمنا ہے کہ کسی طرح تم کافر ہو جاؤ۔ لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير۔ ہرگز کام نہ آئیں گے تمہیں تمہارے رشتے اور نہ تمہاری اولاد، قیامت کے دن تمہیں ان سے الگ کر دے گا، اور اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، بے شک تمہارے لیے اچھی پیروی تھی ابراہیم اور اس کے ساتھ والوں میں، إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا بے شک ہم بیزار ہیں تم سے اور ان سے جنہیں اللہ کے سوا پوچھتے ہو۔ كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء۔ ہم تمہارے منکر ہوئے اور ہم میں اور تم میں دشمنی اور عداوت ظاہر ہو گئی ہمیشہ کے لیے، جب تک تم ایک اللہ پر ایمان نہ لاؤ، مگر ابراہیم کا اپنے باپ سے کہنا کہ میں ضرور تیری مغفرت چاہوں گا اور میں اللہ کے سامنے تیرے کسی نفع کا مالک نہیں۔ ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير۔ اے ہمارے رب، ہم نے تجھی پر بھروسہ کیا اور تیری ہی طرف رجوع لائے
اور تیری ہی طرف پھرنا ہے۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم۔ اے ہمارے رب، ہمیں کافروں کی آزمائش میں نہ ڈال اور ہمیں بخش دے۔ اے ہمارے رب، بے شک تو ہی عزت و حکمت والا ہے۔ لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر۔ بے شک تمہارے لیے ان میں اچھی پیروی تھی اسے جو اللہ اور پچھلے دن کا امیدوار ہو۔ ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد۔ اور جو منہ پھیرے تو بے شک اللہ ہی بے نیاز ہے، سب خوبیوں سراہا۔ عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير۔ قریب ہے کہ اللہ تم میں اور ان میں جو ان میں سے تمہارے دشمن ہیں دوستی کر دے، اور اللہ قادر ہے۔ والله غفور رحيم۔ اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم۔ اللہ تمہیں ان سے منع نہیں کرتا جو تم سے دین میں نہ لڑے، اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہ نکالا کہ ان کے ساتھ احسان کرو اور ان سے انصاف کا برتاؤ برتو۔ ان اللہ يحب المقسطین۔ بے شک انصاف والے اللہ کو محبوب ہیں۔ انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم وظاهروا على اخراجكم ان تولوهم۔ اللہ تمہیں انہی سے منع کرتا ہے جو تم سے دین میں لڑے یا تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا یا تمہارے نکالنے پر مدد کی کہ ان سے دوستی کرو۔ ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون۔ اور جو ان سے دوستی کرے تو وہی ستمگار ہیں۔ يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن۔ اے ایمان والو، جب تمہارے پاس مسلمان عورتیں کفرستان سے اپنے گھر چھوڑ کر آئیں تو ان کا امتحان کر لو۔ اللہ اعلم بإیمانہن۔ اللہ ان کے ایمان کا حال بہتر جانتا ہے۔ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ۔ پھر اگر وہ تمہیں ایمان والیاں معلوم ہوں تو انہیں کافروں کو واپس نہ دو۔ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ۔ نہ یہ انہیں حلال نہ وہ انہیں حلال۔ وَآتُوهُم مَّا أَنفَقُوا۔ اور ان کے کافر شوہروں کو دے دو جو ان کا خرچ ہوا۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ۔ اور تم پر کچھ گناہ نہیں کہ ان سے نکاح کر لو جب ان کے مہر انہیں دو۔ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا۔ اور کافرنیوں کے نکاح پر جمے نہ رہو اور مانگ لو جو تمہارا خرچ ہوا، اور کافر مانگ لیں جو انہوں نے خرچ کیا۔ ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ یہ اللہ کا حکم ہے،
وہ تم میں فیصلہ فرماتا ہے اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ اللہ پاک نور قرآن سے ہم سب کے سینوں کو منور فرمائے، قرآن و سنت کے مطابق اللہ پاک ہمیں اپنی زندگی کو بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بہت سی مخلوقات کو بھیجا ہے۔ یہ اللہ پاک کا احسان ہے کہ ان ساری مخلوقات میں انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف بنایا ہے، یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات میں افضل کیا ہے، اعلیٰ کیا ہے۔ انسان کو جو بلندی عطا فرمائی، عروج عطا فرمایا، مقام عطا فرمایا، یقیناً یہ اللہ تعالیٰ نے انسان پر ایک بہت بڑا کرم فرمایا ہے۔ یہ محض میرے رب کا فضل ہے۔ آپ دیکھیں کہ انسان، پھر انہی انسانوں میں بہت طرح کی طبیعتوں کے مالک ہیں، بعض مسلمان ہیں، بعض کافر بھی ہیں، مومن ہیں، منافق ہیں، نیکوکار ہیں، گناہ گار ہیں۔ تو ان میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو، یعنی مومن اور کافر کو دیکھا جائے، ان میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فوقیت عطا فرمائی، مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے شرف عطا فرمایا۔ پھر مسلمانوں میں نیکوکار بھی ہیں، گناہ گار بھی ہیں، نیکوں کو اللہ تعالیٰ نے شرف عطا فرمایا، سبحان اللہ۔ اور ان نیکوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو متقی افراد ہیں، جن کا تقوی جس قدر بلند ہے، اللہ پاک نے انہیں اتنا ہی بلند مقام عطا فرمایا، اللہ پاک نے انہیں اپنا قرب عطا فرمایا۔ انہی ہستیوں کو ہم اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے کہتے ہیں، اولیاء کہتے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ ہمارے اس سلسلہ میں ایک بڑی ہی پیاری ہستی، سبحان اللہ سبحان اللہ، جنہیں قطب مدینہ کہا جاتا ہے، قطب مدینہ حضرت ضیاء الدین احمد قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے حوالے سے انشاءاللہ آج ہمارے پروگرام میں سلسلہ رہے گا۔ ان کی سیرت پر انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے۔ 4 ذی الحج آپ کا یوم عرس ہے، آج 4 ذی الحج ہے۔ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پر انوار پر اپنی کروڑہا رحمتیں نازل فرمائے۔ آپ کے عشق رسول کا صدقہ اللہ ہم سب کو عشق رسول کی لازوال دولت سے مالا مال فرمائے، ہمیں بھی اور ہماری نسلوں کو بھی اللہ پاک ان کا فیض نصیب فرمائے، اور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گہر بار کی بار بار حاضری نصیب فرمائے۔ یقیناً ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، سبحان اللہ، بڑی پیاری شخصیت۔ آپ کا علم دین حاصل کرنے کا جو سفر ہے، آپ کا سفر بغداد کو دیکھ لیجئے، وہ بھی ایک یوں کہیں کہ ایک داستان ہے۔ آپ سیالکوٹ میں، چونکہ آپ کی پیدائش پاکستان پنجاب کے ایک شہر سیالکوٹ میں ہوتی ہے، تو سیالکوٹ آپ رہے، یہاں سے ابتدائی تعلیم حاصل کی، بغداد کے، پھر ہند کی طرف آپ نے سفر فرمایا، وہاں سے آپ نے خلافت لی، پھر اس کے بعد پھر واپس آتے ہیں، پھر بغداد جاتے ہیں، اور پھر جب عازم مدینہ ہوتے ہیں، حرمین طیبین کے سفر پر جاتے ہیں، پھر آپ کی زندگی مدینہ پاک میں بسر ہوتی ہے، یہاں تک کہ آپ کا وصال پر انوار بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں ہوتا ہے، حضور کے مدینہ میں ہوتا ہے، اور پھر آپ کو جو جگہ نصیب ہوتی ہے، بڑی پیاری جگہ ہے۔ بقیع شریف تو سارا یقیناً برکتوں والا ہے، رحمتوں والا ہے، لیکن آپ کو جو قبرستان میں بقیع شریف میں جہاں جگہ ملی، وہ کون سی جگہ ہے، انشاءاللہ یہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے اور ہمارا یہ پروگرام اول سے لے کر آخر تک دیکھنے کی نیت کیجیے، انشاءاللہ آپ کو لطف آئے گا، اور ان کی سیرت پر سنیں گے ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے، تو آپ کو دل کو قرار نصیب ہوگا۔ میں تمام عاشقان رسول مدنی چینل کے ناظرین سے کہوں گا، اگر آپ ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے کچھ کہنا چاہیں تو آپ ضرور ہمارے مبلغین سے سوال کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کے سوال کو، آپ کی کال کو ممکنہ صورت میں ہم شامل سلسلہ کریں گے۔ اگر فرمائش کرنا چاہیں، عمر بھائی ہمارے ساتھ ہیں، اتوار کو ہمارے عمر بھائی بڑے پیارے نعت خوان ہیں، عمر بھائی ہوتے ہیں، تو آپ جس کلام کی فرمائش کرنا چاہیں کریں، انشاءاللہ آپ کی کلام کو بھی، آپ کی فرمائش کو بھی لیا جائے گا، اور عمر بھائی سے ہم کلام سنیں گے۔ ابھی بڑھتے ہیں عمر بھائی کی طرف اور سنتے ہیں کلام۔ صلی علی نبینا صلی علی
شفیعنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ تیرے لیے امان ہے تیرے لیے امان ہے تیرے لیے امان ہے صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد خسروی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی خسروی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی خسروی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی ہم فقیروں کو مدینے ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی 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 دور تھے تو زندگی بے رنگ تھی بے کیف تھی دور تھے تو زندگی بے رنگ تھی بے کیف تھی دور تھے تو زندگی بے رنگ تھی بے کیف تھی ان کے کوچے میں گئے تو ان کے کوچے میں گئے تو
فقیروں کو مدینے کی گلیاں اچھی لگی ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی اور یوں تو کہنے کو گزاری زندگی میں نے مگر یوں تو کہنے کو گزاری زندگی میں نے مگر جو درے آقا پہ گزری جو درے آقا پہ گزری وہ کھڑی اچھی لگی جو درے آقا پہ گزری وہ کھڑی اچھی لگی ہم فقیروں کو مدینے ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی میں نہ جاؤں گا کہیں بھی در نبی کا چھوڑ کر میں نہ جاؤں گا کہیں بھی میں نہ جاؤں گا کہیں بھی در نبی کا چھوڑ کر میں نہ جاؤں گا کہیں بھی در نبی کا چھوڑ کر میں نہ جاؤں گا کہیں بھی در نبی کا چھوڑ کر مجھ کو کوئے مصطفیٰ کی مجھ کو کوئے مصطفیٰ کی چاکری اچھی لگی مجھ کو کوئے مصطفیٰ کی چاکری اچھی لگی ہم فقیروں کو مدینے ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی ناز کر تو اے حلیمہ سرور کونین پر ناز کر تو اے حلیمہ سرور کونین پر ناز کر تو اے حلیمہ سرور کونین پر کر لگی اچھی تو تیری گر لگی اچھی تو تیری جھوپڑی اچھی لگی گر لگی اچھی تو تیری جھوپڑی اچھی لگی رکھ دیے سرکار کے قدموں پہ سلطانوں نے سر رکھ دیے سرکار کے قدموں پہ سلطانوں نے سر رکھ دیے سرکار کے قدموں پہ سلطانوں نے سر سرور کونوں مکان کی سرور کونوں مکان کی سادگی اچھی
فقیروں کو مدینے ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی دور رہ کر آستانے سرور کونین سے دور رہ کر آستانے سرور کونین سے زندگی اچھی لگی نا زندگی اچھی لگی نا بندگی اچھی لگی زندگی اچھی لگی نا بندگی اچھی لگی مہر و ماں کی روشنی مانا کہ اچھی ہے مگر مہر و ماں کی روشنی مانا کہ اچھی ہے مگر مہر و ماں کی روشنی مانا کہ اچھی ہے مگر مہر و ماں کی روشنی مانا کہ اچھی ہے مگر سبز گنبد کی مجھے تو سبز گنبد کی مجھے تو روشنی اچھی لگی سبز گنبد کی مجھے تو روشنی اچھی لگی ہم فقیروں کو مدینے ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی آج محفل میں نیازی نعت جو میں نے پڑھی آج محفل میں نیازی نعت جو میں نے پڑھی آج محفل میں نیازی نعت جو میں نے پڑھی عاشقان مصطفیٰ کو عاشقان مصطفیٰ کو وہ بڑی اچھی لگی عاشقان مصطفیٰ کو وہ بڑی اچھی لگی ہم فقیروں کو مدینے ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی خسروی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی ہم فقیروں کو مدینے ہم فقیروں کو مدینے گلی اچھی لگی ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی سبحان اللہ سبحان اللہ ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی یقیناً عاشقوں کو دل کا جو سکون ملتا ہے دل کا قرار ملتا ہے یقیناً نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر مدینہ میں ملتا ہے وہاں کی ہوائیں وہاں کی فضائیں وہاں کی رونق
وہاں کی ہر شے ہی نرالی ہے، اس لیے کہ ہر شے کو نسبت نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے۔ اور پھر عاشق کیوں نہ وہاں جانے کے لیے تڑپیں، عاشق کیوں نہ وہاں جانے کی جستجو کریں جب رب کا حکم ملتا ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین ملتے ہیں۔ اسی لیے عاشق جاتے ہیں اور پھر جا کر ان کی چاہت یہ ہوتی ہے بس اب یہیں پر رہنا ہے، اب یہیں پر رہنا ہے، آخری سانس تک یہاں رہنا ہے، اور یہاں تک کہ دنیا سے چلے جائیں تو تب بھی یہیں حضور کے قدموں میں ایمان کے ساتھ موت آ جائے اور بقی میں حضور کے قدموں میں، حضور کے پڑوس میں جگہ مل جائے۔ سبحان اللہ۔ انہی ہستیوں میں اللہ اکبر ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی ہیں۔ قطب مدینہ آپ کو کہا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ ہمارے عدنان بھائی ہمارے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ عدنان بھائی کو برکتیں عطا فرمائے، بہت شکریہ عدنان بھائی۔ احمد رضا سرفراز بھائی ہمارے ساتھ ہیں، قربان بھائی ہمارے ساتھ ہیں، تمام مہمانوں کا بہت بہت شکریہ۔ ابتداً چشتی صاحب، قطب مدینہ، کیا یہ نام اتنا بڑا نام ہے، قطب مدینہ ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تو یہ اتنا لمبا نام ہے، کیا ہے، تھوڑا ارشاد تو فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدی قطب مدینہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ تو یوں کہہ لیں ان کے نام کے لیے استعارے کے طور پر استعمال ہونے لگا کہ جب قطب مدینہ کہا جائے تو ذہن میں فوراً اس ہستی کا نقش آتا ہے، ان کا خیال آتا ہے جو پیر و مرشد ہیں حضرت مولانا الیاس قادری صاحب رحمۃ اللہ تعالی کے، شیخ طریقت، امیر اہل سنت کے۔ دونوں میں یہاں ایک اور یعنی ہمارے دادا مرشد ہیں، جی دادا مرشد، بہت یعنی محبت، اور یوں کہہ لیں اگر بندہ غور کرے تو ایک الفت والی بات ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے چونکہ مسلمان جو صحیح العقیدہ مسلمان ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو صحابہ کرام علیہ مردوان ہیں، ان کے بعد سے جو تابعین اعظام ہیں، جو ان کے شاگرد ہیں، ان کے زمانے سے اور بہت بعد سے یہ سلسلہ رہا ہے کہ مسلمان کسی شخص کو اپنا راہبر و رہنما، جسے پیر و مرشد کہا جاتا ہے، وہ منتخب کرتے، پھر ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزارا کرتے تھے، اور یوں شریعت پر عمل کرنا آسان ہو جاتا تھا۔ خاص طور پر عام آدمی بھی اور بالخصوص جو اولیاء کرام گزرے ہیں ان میں بھی یہ طریقہ کار رائج رہا ہے، جو صدیوں سے جو صالحین امت ہیں، جو جس زمانے کو نبی پاک علیہ السلام نے برکت والا، عظمت والا قرار دیا ہے، اس زمانے سے لوگوں میں یہ رواج چلا آ رہا ہے، اور قرآن مجید احادیث مبارکہ میں اس کی ترغیب بھی موجود ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کئی بزرگان دین وہ ہیں جن کے جو پیر و مرشد ہوتے ہیں نا، ان کی اتنی شہرت نہیں ہوتی، لوگ جانتے ہی نہیں ہیں، لیکن جو مرید ہوتے ہیں ان کی شہرت جو ہے نا وہ چار دانگ عالم میں ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی کے پیر و مرشد کا نام پوچھیں تو بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو نہیں بتا پائیں گے، نہیں جانتے ہوں گے۔ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی، حالانکہ خود بیعت ہیں آپ، لیکن جو اللہ تبارک تعالی نے آپ کو عظمت و رفعت عطا فرمائی ہے، جو اللہ تبارک تعالی نے آپ کو شہرت اور آپ کو ایک آپ کی تعلیمات کو دوام عطا فرمایا ہے، وہ انہی پر خاص فضل و کرم ہے۔ اچھا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، یہ ایک مثال ہے کہ پیر و مرشد یوں کہہ لیں کہ وہ پردہ پوش ہیں، ان پر ان کی یوں شہرت نہیں ہے، لیکن مرید کو اللہ تبارک تعالی نے لوگوں میں مقبولیت عامہ عطا فرمائی ہے۔ بعض بزرگان دین وہ ہیں جن کے پیر صاحب بھی مشہور ہوتے ہیں، اور ان کے جو مرید ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالی انہیں بھی دنیا کے اندر اچھی شہرت عطا فرماتا ہے، اور یہ اللہ کا فضل ہے، کرم ہے۔ مسلمانوں کے درمیان اچھی شہرت، اچھے چرچے کا پایا جانا، یہ اللہ تبارک تعالی کے فضل و کرم میں سے ہے۔ ہم دیکھتے ہیں سیدی اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ امام احمد رضا خان، اللہ تبارک و تعالی نے عرب و عجم میں آپ کو مقبولیت عامہ عطا فرمائی ہے۔ دنیا جہان میں لوگ آپ کا نام لینے والے، آپ کا صلاۃ و سلام، آپ کا کلام، آپ کی تعلیمات پر عمل کرنے والے، دنیا جہان میں لوگ جو ہے، کیا افریقہ، کیا ہند، کیا سندھ، چار دانگ عالم میں گویا آپ کی عظمت و رفعت کے ڈنکے بج رہے ہیں۔ انہی کے ایک مرید و خلیفہ حضرت شیخ العرب والعجم حضرت سیدی ضیاء الدین احمد مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بھی یوں ہی شہرت عطا فرمائی۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو
عظمت و رفت سے بھی نوازا. کیا عرب، کیا عجم، کیا ترکی والے وہ آپ کے مریدوں میں شامل، آپ کے آستانے پر حاضر ہونے والے، اور کیا مصر و شام کے ائمہ اور بڑے بڑے علماء جو آپ کے در دولت پر حاضری دیا کرتے تھے اور یہاں سے فیض پایا کرتے تھے. اور عرب و عجم والے تو یوں کہہ لیں ویسے ہی ان کے مرید ہیں اور ان کے مریدوں کے مرید ہیں. اچھا، یہ دو ہستیاں ایسی، پیر صاحب بھی مشہور ہیں، خلیفہ جو ان کے مرید ہیں وہ بھی مشہور ہیں. اور پھر آگے چلیے، ان کے جو مرید ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بھی بڑی عظمت و رفت عطا فرمائی. حضرت ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ایک مرید صادق شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم القدسیہ بھی ہیں. جیسے پیر صاحب کو اور ان کے پیر صاحب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرب و عجم میں مقبولیت عطا فرمائی ہے، ایسے ہی دنیا بھر کے عاشقان رسول میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے امیر اہل سنت کو جو مرید ہیں ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے، انہیں بھی اللہ کریم نے چار دانگ عالم میں شہرت تامہ عطا فرمائی ہے اور اچھی شہرت، اور مسلمان ان کا نام لے کر خوشی محسوس کرتے ہیں. ان کا یوں کہہ لیں کہ ان کا ذکر کر کے طمانینت اور سکون پاتے ہیں. تو یہ تین ہستیاں ایسی ہیں کہ پیر صاحب بھی مشہور ہیں، پھر ان کے مرید بھی مشہور ہیں، پھر ان کے مرید بھی. اللہ تبارک تعالیٰ نے تینوں کو شہرت تامہ عطا فرمائی ہے. اور نہ صرف مسلمانوں میں مقبولیت بلکہ بڑے بڑے علماء جو یوں کہہ لیں اپنے زمانے میں جنہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے بڑا علم اور علم و فن کے اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں امام بنایا ہے، وہ ان کے آستانوں سے منسلک ہیں، ان کے در پر حاضری دینے والے ہیں. تو یوں ہی حضرت سیدی ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی سیرت طیبہ کو جب ہم دیکھتے ہیں، اللہ کریم آپ دیکھیں کتنا بے نیاز ہے، کتنا فضل و کرم فرمانے والا ہے. ولادت ہوتی ہے پاکستان میں، سیالکوٹ کے ایک جو ہے وہ علاقے میں، کلاس والا، اور وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مدینہ طیبہ مختلف جگہوں سے ہوتے ہوتے وہاں پہنچے جہاں جانے کے لیے ہر عاشق رسول کا دل دھڑکتا اور دھڑکتا رہتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا آپ کو دوام عطا فرمایا، ایسی آپ کو مسکنت اور سکونت عطا فرمائی مدینہ طیبہ میں کہ اب قیامت تک یہ مدینہ طیبہ کے اندر ہی ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب آپ میدان محشر کی طرف جائیں گے تو بقی والے ساتھ ہوں گے اور انشاءاللہ شیخ طریقت امیر السنت کے پیر و مرشد بھی ساتھ ہی. یہ بڑی ذوق والی بات ہے اگر بندہ غور کرے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے بڑی عظمت و رفت سے نوازا ہے. یہ ویسے عالم دین بھی، حافظ قرآن بھی اور دیگر، اور حافظ قرآن ہونا ظاہر نہیں فرماتے تھے اپنا، یعنی یہ حافظ قرآن بھی ہیں، عالم دین ہونا بھی ظاہر نہیں فرمایا کرتے تھے، لیکن تبحر علمی، اللہ اکبر، وہ مسائل جو آپ نے 1977 میں ایک مسئلہ حج کے حوالے سے آپ نے یوں ضمناً بیان کر دیا تھا، بعد میں بڑے بڑے علماء نے جب تحقیقات کی اور انہوں نے جو فتاویٰ صادر کیے تو وہ وہی قول تھا، وہی بیان کردہ مسئلہ تھا جو حضرت ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی بہت پہلے بیان فرما چکے تھے. تو اللہ کریم نے بڑا درک عطا فرمایا تھا آپ کو، علم فقہ کے اندر بھی اور حدیث میں بھی اللہ کریم نے آپ کو بڑا شغف عطا فرمایا تھا. اور پھر وہ جو ایک اولیاء کرام کی جو جماعت ہے جنہیں قطب کہا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں بھی آپ کو قطب مدینہ بنایا تھا. قطب مدینہ بنایا تھا. مفسر قرآن خاص اصطلاح ہے، میں عرض کرتا ہوں قطب جو ہے یہ تو اولیاء کرام کے اندر ایک مقام اور مرتبہ ہے، جیسے غوث، قطب، ابدال، نجبا، نقبا اور اس طرح مختلف اولیاء کرام کی اقسام ہیں، ان کا ایک یوں کہہ لیں سٹیٹس ہے، ایک مقام ہوتا ہے، مرتبہ ہوتا ہے جس پر اللہ تبارک تعالیٰ مختلف اولیاء کو جو ہے وہ مقرر فرماتا ہے. اور حدیث پاک میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ابدالوں کے متعلق خاص طور پر ذکر فرمایا ہے. امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس پر رسائل بھی جو ہے وہ لکھے ہیں، تو وہاں سے مراجعت کی جا سکتی ہے ابدالوں کے حوالے سے. قطب جو ہے یہ مختلف علاقوں میں مختلف اللہ تبارک تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں جو وہاں کے نظام کو، جو روحانی حکمران کہہ لیں انہیں، جو وہاں کے نظام کو چلاتے ہیں. مفسر قرآن حضرت ابراہیم رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ پوتے ہیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے. حضرت جیلانی میاں رحمۃ اللہ تعالی کہا جاتا تھا آپ کو.
تو آپ فرماتے ہیں میں ایک بار جب مدینہ طیبہ حاضر ہوا تو حضرت سیدی قطب مدینہ، یہ اس وقت تک قطب مدینہ کی شہرت نہیں تھی، قطب مدینہ ہونے کے حوالے سے اچھا فرماتے ہیں کہ میں حضرت ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی کے آستانے پر حاضر ہوا، وہاں ان سے ملاقات کی، چونکہ اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے تعلق تھا، مرید بھی ہیں، خلافت بھی ہے، اور پھر جو یہاں پاک و ہند سے جانے والے جو افراد تھے نا، یوں کہہ لیں در رسول تو حاضری دینی ہے، اصل مقصد تو وہیں کی حاضری ہے، لیکن وہ جو ایک انسیت، ایک تعلق، ایک اپنائیت اور ایک جو یہاں سے ایک تعلق تھا اور جو وہاں کا فیض تھا حضرت ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی کے آستانے کا، اس کو پانے کے لیے یہاں کے اور عرب و عجم کے علماء مشائخ خاص طور پر حاضری دیا کرتے تھے کہ ایک عرصے سے مدینہ طیبہ میں جلوہ گر ہیں اور اللہ تبارک تعالی نے بے شمار برکتوں سے نوازا انہیں، تو ہر ایک وہاں جانا سعادت مندی سمجھا کرتا تھا۔ تو آپ فرماتے ہیں میں نے ملاقات کی، اور ملاقات کرنے کے بعد میں مواجہ شریف پر حاضر ہوا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر، اور یہاں آ کے میں نے دعا کی، میں نے کہا یا رسول اللہ، دل میں ایک خیال پیدا ہوا، اللہ کریم کی بارگاہ میں التجا کی کہ یا اللہ جو قطب مدینہ ہے نا، مدینہ طیبہ کے جو قطب ہیں، اے کاش میری ان سے ملاقات ہو جائے۔ تو حضرت جیلانی میاں رحمۃ اللہ تعالی مفسر قرآن فرماتے ہیں کہ میں وہاں سے حاضری دے کر اور اس کے بعد جب اپنے گھر پہنچا تو مجھے پتہ چلا کہ حضرت ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی تشریف لائے ہوئے ہیں۔ اچھا، حیران، بالکل حیران یوں کہ مواجہ شریف پر حاضری سے پہلے ان سے ملاقات کر کے تو آیا ہوں، اور یہ گھر سے باہر کم ہی تشریف لایا کرتے تھے، اور اب میں یہاں پہنچا ہوں تو میری رہائش گاہ پر آ گئے ہیں۔ عجیب و غریب بات، بھئی میں فوراً ملاقات ہوئی ہے، اس کے بعد مواجہ ابھی ملاقات ہوئی ہے اور یہاں جو ہے وہ آپ نے ایک دعا کی ہے، اور ابھی دوبارہ پھر ملاقات فوراً، یعنی ایک ہوتا ہے نا جس کی بندے کو توقع نہ ہو، غیر متوقع طور پر ابھی تو مل کے آیا ہوں، پھر دوبارہ خود گھر تشریف لے آئے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ حضور ابھی تو ملاقات ہوئی تھی، تو آپ نے کرم فرمایا خود تشریف لے آئے، تو فرمایا کہ میرے دل میں آیا کہ میں آپ سے ملاقات کروں، اور پھر ساتھ میں یہ بھی ارشاد فرمایا آپ نے خود نہیں تو یاد فرمایا ہے۔ کیا بات، یہ جو خود نے یاد فرمایا ہے نا، یہ وہ رمز تھی، یہ وہ بات تھی کہ وہ جو ادھر فرما کے آئے ہیں نا، وہ جو ادھر عرض کر کے آئے ہیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، بس اتنا کہہ کر کہ آپ نے خود ہی تو یاد فرمایا ہے، بھائی قطب مدینہ سے ملاقات ہو جائے، سرکار کی بارگاہ میں عرض کی ہے تو ظاہر سی بات ہے وہاں دعا مانگی، اللہ کریم نے ہاتھوں ہاتھ جو ہے وہ اس کو شرف قبولیت عطا فرمایا۔ تو حضرت ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ سے ملاقات ہوئی، اچھا تشریف لے گئے۔ اب انہوں نے اپنے گھر آ کے ہند یہ واقعہ بیان فرماتے ہیں وہ جو میں نے وہاں دعا مانگی تھی، ہو نہ ہو وہ جو دعا مانگی پہلے ملاقات ہوئی اور اس کے فوراً بعد ملاقات، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدینہ طیبہ میں جس ہستی کو قطب ہونے کا شرف عطا فرمایا ہے وہ حضرت ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی کی ذات گرامی ہے۔ تو یوں آپ کا قطب مدینہ ہونا لوگوں پر حضرت ابراہیم رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی کی وجہ سے ظاہر ہو، یعنی قطب مدینہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا لقب ہے، اللہ اکبر، اور اس لقب سے آپ کتنے مشہور ہیں۔ میں عدنان بھائی کی گفتگو سے یہ بھی سوچ رہا تھا کہ یقیناً جو جیلانی میاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں انہوں نے استغاثہ حضور کی بارگاہ میں کیا ہے، اور یہ پاکستان کے پھر وہاں پر جانا، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں قبول بھی فرما لیا۔ اب اندازہ لگائیں کہ حضور کے لاڈلے کتنے ہوں گے، یہ کتنے لاڈلے ہوں گے، کتنے پیارے، کتنے محبوب ہوں گے۔ شوق کی بات ہے شاہ صاحب، جو جن کے یہ مرید ہیں، جی، جب ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا حضور کی بارگاہ میں قرب اور فضل، ان پر کرم عنایت اس قدر ہے، ان کے پیر و مرشد اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کو کتنا قرب نصیب ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یقیناً یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خاص کرم نوازیاں ہیں۔ میں چاہوں گا احمد بھائی کچھ تعارف بھی آپ اس ہستی کا پیش کر دیں تاکہ ہمارے مدنی چینل کے جو ناظرین ہیں ان کے لیے مزید تھوڑا واضح ہو، عیاں ہو کہ سیدی قطب مدینہ ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کون ہے، کہاں ولادت ہوئی، تعلیم کہاں سے حاصل کی، کچھ تعارف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عاشق صادق اور سیدی امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کے پیر و مرشد حضرت سیدنا مولانا ضیاء الدین قطب مدینہ احمد قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر خیر ہے۔ نام ان کا احمد ہے اور قطب مدینہ اور ضیاء الدین یہ پیارے القابات ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ 1872 میں پاکستان کے شہر
سیال کوٹ، جسے ان کی نسبت سے ضیاء کوٹ بھی کہا جاتا ہے، وہاں آپ کی ولادت ہوتی ہے اور اپنے ابتدائی علوم جو ہیں گھر ہی سے حاصل کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد لاہور، دلی، پیلی بھت، اس طرح کے مختلف شہروں میں جا کر آپ نے علوم دینیہ کو حاصل کیا۔ خاص طور پر آخر میں آپ نے علم حدیث پر خاص اہمیت سے اس کو حاصل کیا، اس میں مہارت حاصل کی، اور پھر اس کے بعد 1312 میں سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مبارک دست شفقت سے آپ کی دستار ہوئی۔ امام اہل سنت نے خود آپ کی دستار فرمائی، پھر آپ ہی کی ارادت میں حضور قطب مدینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آئے، اور پھر سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ ایک عرصہ رہے، اور آپ ہی نے پھر خلافت بھی عطا فرمائی اور ظاہری باطنی سب علوم و فنون عطا فرمائے، اور ایسا خوبصورت چمکتا ہیرا بنایا کہ آج تک ان کی شعائیں عرب و عجم میں موجود ہیں۔ یہ حضور سیدی قطب مدینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مختصر ستار۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ یقیناً ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت بن کر اس دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اہل سنت پر، ہم پر کرم کیا ہے، اور جن احباب نے ان کی زیارت کی یقیناً وہ کہنے پر مجبور ہوئے کہ یہ عاشق صادق ہیں، یہ عاشق رسول ہیں۔ میں چاہوں گا قربان بھائی، ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق تھا، وہ عشق کا انداز کیا تھا، کیسا عشق تھا، اور یقیناً عشق تو وہ ہے نا کہ یہ جو آگ ہے اللہ اکبر جو جلتی ہے اور پھر وہ تڑپا کے رکھ دیتی ہے، یہ تو وہ آگ ہے جس کے اضافے کی دعا کی جاتی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، واہ، ورنہ آگ کو تو بجھانے کی دعا کی جاتی ہے، بجھانے کا اہتمام کیا جاتا ہے، اس آگ کو بڑھانے کا اہتمام کیا جاتا ہے، کیونکہ یہی وہ آگ ہے جو دنیاوی آگ سے بھی محفوظ رکھتی ہے اور اخروی آگ سے، جو جہنم کی آگ ہے اس سے بھی بچائے گی۔ جو عشق رسول ہے، عشق رسول ہی ایمان کو پکا کیا کرتی ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، عشق رسول ایمان میں اضافے کا سبب ہوا کرتی ہے۔ عشق رسول ہے جو اللہ رب العالمین سے بھی محبت کا ذریعہ ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ رب سے محبت ہو جائے، عبادت میں دل لگے، ذوق ہو، تو عشق رسول بڑھانے کی کوشش کی جائے۔ امیر اہل سنت فرماتے ہیں نا کہ عشق رسول میں اضافہ کرو، اور اضافے کے لیے جو خوش الہان نعت خواہ ہیں ان کو سنا کرو، کیونکہ جب آپ ایک ذوق والے کلام سنا کرتے ہیں جن سے عشق رسول میں اضافہ ہوتا ہے تو واقعی کیفیت جو ہے، دلی کیفیت وہ بدل جایا کرتی ہے۔ ابھی جیسے ہمارے عمر بھائی نے کلام سنا ہے، کیا کیفیت ہو رہی تھی، کیا اشعار، کیا خوبصورتی۔ ایک عشق رسول میں جو ایک محبت ہے اس میں اضافے کا یہ سبب ہوا کرتا ہے اور ہو رہا تھا۔ یہ جو محفل ہے نا، جیسے ابھی انہوں نے عمر بھائی نے کلام پڑھا، تو محافل کا انعقاد کرنے کا باقاعدہ قطب مدینہ کا جو ہے وہ سلسلہ رہا کرتا تھا۔ آپ کے بارے میں یہ ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ روزانہ کی بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق رسول کے اظہار کے لیے اپنے آستانہ عالیہ میں محافل کا انعقاد کیا کرتے تھے اور نعت رسول مقبول سنا کرتے تھے۔ بلکہ جو آپ سے ملنے آیا کرتا تھا نا، تو آپ اس سے ایک سوال کیا کرتے تھے کہ یہ بتاؤ تمہیں نعت پڑھنا آتی ہے؟ اگر وہ کہتا کہ نعت پڑھنا آتی ہے تو آپ اس سے نعت سنا کرتے تھے۔ اور کئی بار یہ دیکھا گیا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب نعت سنا کرتے تھے نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق میں آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جایا کرتے تھے۔ تو یہ آپ کا ایک حسین اور خوبصورت انداز تھا۔ بلکہ چونکہ امیر اہل سنت کے مرید ہیں اور ہمارے امیر اہل سنت کے پیر ہیں اور ہمارے دادا پیر ہیں، تو امیر اہل سنت یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے بھی آپ کے آستانے میں ایک مرتبہ نعت پڑھنے کی جو ہے وہ سعادت حاصل کی ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے آپ کے جو عشق رسول کا واقعہ ہے وہ بہت سارے واقعات ہیں۔ آپ مدینے کو لے لیجئے نا، آپ کی عمر مبارک ہے تقریباً 107 سال، 107 سال آپ کی عمر مبارک ہے، جس میں سے زندگی کے جو آپ کے 75 سے 77 سال ہے نا وہ آپ کے مدینہ منورہ میں گزرے ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی بالکل پون سینچری آپ جس کو کہہ لیں وہ آپ نے مدینہ منورہ میں گزارے ہیں۔ اور یہاں تک کہ آپ کا مدینہ منورہ سے وہ جو محبت ہے اور جو آپ کا مسکن کا انداز تھا وہ بڑا نرالا، بڑا خوبصورت تھا۔ کیونکہ دیکھیں، جس کو حضور سے محبت ہوتی ہے تو اس کو حضور کے شہر سے بھی محبت ہوتی ہے، بے شک، وہاں کی مٹی سے بھی محبت ہوتی ہے، اور مدینے سے محبت کیوں نہ ہو۔ امیر علیہ سنت فرماتے ہیں نا، مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دلبر مدینے میں۔ مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا، پیارا مدینہ اس لیے
عشاق ہوا کرتے ہیں نا، ان کا انداز ہی نرالا ہوا کرتا ہے. بے شک. آپ کا انداز کمال انداز. ایک مرتبہ آپ کی آنکھوں کا مسئلہ ہوا نا، اچھا. آنکھوں کا مسئلہ ہوا تو لوگوں نے کہا کہ آپ مدینے سے باہر جائیں، وہاں پہ اس طرح علاج وغیرہ کا معاملہ ہے، وہ ہو جائے گا، آپ چلے جائیں. تو آپ نے فرمایا اپنی آنکھوں کے لیے میں مدینے سے باہر کیسے چلا جاؤں، مدینہ چھوڑ کر کیسے چلا جاؤں. تو جب وہ امام مالک کے بھی کیسے واقعات ہے کہ مدینہ چھوڑ کر جانا جو ہے آپ کو گوارا نہیں تھا. تو اسی طرح قطب مدینہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا انداز یہ تھا کہ مدینہ چھوڑ کر آپ کو گوارا نہیں تھا. آنکھوں کی تکلیف تو برداشت ہے لیکن مدینہ چھوڑنا برداشت نہیں ہے. یہاں مجھے قربان بھائی ایک شعر یاد آ رہا ہے، خار صحرائے نبی پاؤں سے کیا کام تجھے، آ میری جان میرے دل میں ہے رستہ تیرا. خار صحرائے نبی پاؤں سے کیا کام تجھے، خار صحرائے نبی پاؤں سے کیا کام تجھے، آ میری جان میرے دل میں ہے رستہ تیرا، آ میری جان میرے دل میں ہے رستہ تیرا. مدینے سے محبت کرنے والوں کے لیے مدینے کے کانٹے بھی پھول کا کام کیا کرتے ہیں. ہائے ہائے. مدینے سے جو محبت کرنے والے ہوتے ہیں نا، اگر کوئی وہاں کی تکلیف بھی ہوتی ہے نا تو ان کے لیے وہ تکلیف نہیں ہوا کرتی، وہ حقیقت میں راحت کا سبب ہوا کرتی ہے. وہ اس کو یادگار بنایا کرتے ہیں، تکلیف میں بھی ان کو مزہ آتا ہے، مزہ آیا کرتا ہے، اس کو وہ باقاعدہ یادگار بنایا کرتے ہیں. اس تکلیف کو کوشش کرتے ہیں کہ وہ ساتھ رہے تاکہ مدینے کی یاد رہے. یعنی اگر مدینہ چھوٹ گیا کسی وجہ سے تو وہ جو معاملہ ہے وہاں کا وہ ساتھ رہے. یہاں پہ اس واقعے کو، اس بات کو سمجھانے کے لیے میں امام احمد رضا اپنے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہے، ان کا واقعہ میرے ذہن میں آتا ہے کہ آپ کا ایک معاملہ کچھ ہوا کہ آپ کے جو ہے ہاتھ کی جو یہ ہڈی تھی اس میں کچھ فریکچر کا سلسلہ ہو گیا، کوئی بال آ گیا، کوئی فریکچر ہو گیا. تو اب وہ تھا کہ اس کو پلسٹر کا کروایا جائے. تو آپ نے کہا نہیں، حضور کے روزے پہ جاتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ مدینے کا تحفہ ہے، یہ میں لے کے جاؤں گا. یعنی آخر وقت تک آپ نے اس کا علاج نہیں کروایا. یہ دیکھیں عاشقوں کے انداز ہی نرالے ہوا کرتے ہیں نا، وہ تو عشق والوں کو ہی وہ یہ باتیں سمجھ میں آیا کرتی ہیں اور اس کی جو محبت ہے اس کا لطف وہ لیا کرتے ہیں. آپ وہ ہاتھ مطلب وہ تکلیف لے کر واپس آئے اور باقاعدہ آپ نے یہ واقعہ، یہ پتہ کیسے چلا، آپ نے یہ واقعہ ایک مرتبہ بیان فرما رہے تھے تو بیان میں آپ نے ایک مرتبہ اپنا ہاتھ اپنا ہلایا تو آپ دیکھیں میرا جو ہاتھ ہے یہاں سے تو موو کر رہا ہے لیکن یہاں سے موو نہیں کر رہا، یہ پوری لیکن یہ جو یہ موو کر رہا تھا تھوڑا. آپ دیکھیں یہ جو ٹوٹا ہوا ہاتھ ہے، یہ جو مسئلہ ہوا ہوا ہے یہ مسئلہ نہیں ہے، یہ مدینے کی یاد ہے جو میں وہاں سے لے کر آیا ہوں. تو عاشقوں کا جو انداز ہے وہ بڑا ہی نرالا ہوتا ہے. بلکہ قطب مدینہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک اور بڑا حسین اور مدینے سے محبت والا واقعہ جو ہے وہ یہ ہے کہ کئی مرتبہ، ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ یہ سلسلہ ہوا کہ آپ کے جو احکامات تھے مدینے میں رہنے کے وہ منسوخ کیے گئے کہ اب آپ جو ہے وہ مدینے میں نہیں رہ سکتے، آپ کو جانا ہوگا. تو بلکہ ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ جو وہاں کے جو ذمہ داران تھے انہوں نے سامان وغیرہ نکال کے وہ گھر کا باہر رکھ دیا. تو آپ کے واقعے میں آتا ہے کہ آپ نے نظر بچا کے کسی طرح جو پولیس تھی اس سے نظر بچا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پہ جو ہے وہاں پہنچ گئے اور وہاں ہزار و قطار رونا شروع کیا، یا رسول اللہ کرم مدینہ مجھ سے نہیں چھوٹنا چاہیے، مجھے یہیں رہنا ہے. وہاں خوب جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ آہو بکا کی، آنسو بہائے، خوب جو ہے آپ نے التجا کی. اس کے بعد آپ جب واپس آئے تو آپ نے دیکھا کہ وہ جو سامان باہر رکھا ہوا تھا نا، وہ جنہوں نے سامان باہر رکھا ہوا تھا انہوں نے سامان اندر اٹھا کے رکھ دیا اور کہہ رہے ہیں کہ جو احکامات تھے آپ کے بدری کے وہ جو منسوخ ہو گئے، آپ سکون کے ساتھ یہاں پہ رہ سکتے ہیں. کیونکہ مدینہ چھوڑ کے جاؤں تو جاؤں کہاں، مدینہ ہی تو ہے کہ جہاں پر ہر ایک کا دل بستا ہے، ہر ایک کو سکون ملا کرتا ہے، یہیں پہ قرار نصیب ہوا کرتا ہے. مدینہ ہی تو وہ جگہ ہے کہ جہاں پر عشاقان رسول جا کر اپنے دلوں کی آس کو بجھایا کرتے ہیں، اپنے دل کی تمناؤں کو پورا کیا کرتے ہیں. کتنا ہی درد ہو، تکلیف ہو، پریشانیاں ہوں، پرابلمز ہو، مسائل ہوں، آپ مدینے پہنچ جائیں، حضور کے دربار میں چلے جائیں، ان سے التجا کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو وہ ذات ہے کہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے. بے شک
गुनाहों की मुआफ़ी का ज़रिया, वलौ अन्नहुम, वलौ वो जो आयत है अन्नहुम इज़ ज़लमू जी। अनफुसहुम जाऊका हाय हाय। फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर। तव्वाबर, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन को तुम क्या पाओगे? तव्वाबर रहीमा, तौबा कबूल करने वाला, वो भी बहुत तौबा कबूल करने वाला। जब ये दरबार गुनाहों के मुआफ़ी का सबब है तो हमारी दुनिया में छोटी मोटी आजमाइशें क्या दूर ना होंगी। यही वो दरबार है जहाँ पर जाने से इंसान की दुनिया भी खूबसूरत हो जाया करती है और आखिरत की तो बात ही निराली। क्या बात है। यकीनन हज़रत सईदी कुतुब मदीना रहमतुल्लाह ताला अलैह, जहाँ इनको खुद मदीना तैयबा से बड़ी उल्फत थी, जो इनसे ताल्लुक़ रखता था वो भी मदीना तैयबा पर फिदा होने के लिए तैयार रहा करता था। एक साहब थे, अमीर सुन्नत ने भी उनका जिक्र फरमाया, हाजी आदम भाई। तो ये हज़रत सईदी कुतुब मदीना रहमतुल्लाह तआला के पास जो है वो आया जाया करते थे और हज़रत सईदी कुतुब मदीना रहमतुल्लाह तआला से ही बैत थे। अच्छा। तो इनके साथ बड़ा खुसूसी ताल्लुक था, यानी एक काम ऐसा था जो सिर्फ इन्हीं से फरमाया करते थे। अच्छा। हाजी आदम साहब से हज़रत सईदी कुतुब मदीना रहमतुल्लाह तआला एक दफ़ा फरमाया आदम भाई कुछ चाहिए? क्या चाहिए? तो हजरत ने कहा बकी चाहिए। बकी चाहिए। हाजी आदम साहब ने कहा कि बकी शरीफ चाहिए। वाह। तो आपने जो है ना वो यूं कह लें कि वो जो अल्फाज थे वो कुछ इसी तरह के थे, आपने दुआ से नवाज दिया। अब जब इनके बारे में ये पता चला ना कि सईदी कुतुब मदीना ने इन्होंने ये मांगा और इनका काम हो गया, वो असर दुआ का था, वो बाद में जाहिर हुआ। इनके बारे में जो हज़रत सईदी कुतुब मदीना रहमतुल्लाह तआला के खादिमीन थे, वहाँ जो लोग थे, वो कहा करते थे इनसे, कहते थे कि तुम्हारा जो है ना वो सईदी कुतुब मदीना ने तुम्हारे लिए जो दुआ कर दी है या जो तुमने मुतालबा किया वो पूरा हो गया है। अगर तुम पाकिस्तान में जाके, पाकिस्तान से ताल्लुक था इनका, वहाँ जाया करते थे, हाजिरी दिया करते थे। कहने लगे, एक बड़ी ऊंची बिल्डिंग का नाम लेकर कहते थे अगर इससे गिर के भी मर गए ना, गिर भी गए तो तुम्हारी हड्डियां तो टूटेंगी, मरोगे नहीं तुम, मौत तुम्हें मदीना शरीफ में ही आएगी। इसलिए कि सईदी कुतुब मदीना ने दुआ से नवाज दिया और फिर ऐसा ही हुआ, अल्लाह तबारक व तआला ने बकी शरीफ इन्हें अता फरमाया, बकी शरीफ में आराम फरमाया। ये अल्लाह वालों की ज़बान में ना बड़ी तासीर होती है। बुखारी शरीफ की जो रिवायत है, आप वो मतलब वो रिवायत सुने ना कि बहुत से ऐसे लोग हैं कि जिनके से लोग करीब होना पसंद ना करें, जिसका मैं कुछ मफहूम अर्ज कर रहा हूँ, लेकिन जब वो किसी बात पर अल्लाह की कसम उठा लें तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी बात को जरूर पूरा फरमाया करता है। अब ये अंदाजा लगाया ना, जो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह जो सिलसिला है अल्लाह वालों के पास जाना, उनसे दुआएं करवाना, अगर वो दुनिया से रुखसत हो गए तो उनके मज़ारात पर जाकर दुआएं करवाना, ये वो सिलसिला है। आपने देखा होगा कि सालों साल औलाद नहीं हुआ करती, लेकिन अल्लाह वाले की ज़बान से निकल जाता है, जा तेरा बच्चा होगा। तो ये वो पसंदीदा लोग हुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की बात को, अल्लाह वाले अल्लाह की बारगाह में जो ये कह देते हैं, यानी वो अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, या अल्लाह इसे औलाद की नेमत से माला माल फरमा दे। बिल्कुल। तो अल्लाह फिर जो अभी आपने रिवायत भी बयान फरमाई, अल्लाह उनके लफ्जों की लाज रखता है। वाह वाह। अल्लाह पाक उनके लफ्जों की, चूंकि देखें मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्लाह वाले है ना, ये इनकी जिंदगी अल्लाह की इताअत में गुजरती है, अल्लाह के बताए हुए तरीके कार के मुताबिक गुजरती है। उनका ज़ुहद, उनका तकवा, उनका उठना, उनका बैठना, वो लम्हा लम्हा शरीयत के मुताबिक गुजारते हैं। आप सोचें ना मदनी चैनल के नाज़रीन, जब बंदा अल्लाह का महबूब हो जाए और वो अल्लाह की हर बात मान रहा है, हर वो काम कर रहा है जिसका करने का हुक्म रब ने दिया है, और वो हर उस काम को छोड़ रहा है जिसको छोड़ने का हुक्म रब ने दिया है। आज बिला तशबी मैं यहाँ पर तशबी नहीं दे रहा, आप जरा समझें कि अगर कोई बंदा किसी की बात मान ले और मुसलसल मानता हो, क्या ऐसी औलाद भी अच्छी नहीं लगती? यकीनन औलाद में, बच्चों में वो ज्यादा अच्छा लगता है जो फरमाबरदार हो। ऐसे काम करने वालों में जो वर्कर्स होते हैं, जो वाकईतन दिल से किसी की कर रहे होते हैं, मोहब्बत कर रहे होते हैं, बात मान रहे होते हैं, तो उससे मोहब्बत हो जाती है। अच्छा, जब मोहब्बत होती है तो अदनान भाई फिर एक अंदाज है ना, जब बंदा किसी से मोहब्बत करता है तो फिर मोहब्बत करने वाला उसका मान भी तो रखता है, लाज भी रखता है। जब बंदा किसी मोहब्बत करता है तो फिर उसकी इताअत भी करता है, फरमाबरदारी भी करता है। ये जो पीर और मुर्शिद से मोहब्बत है, ये दरअसल बंदे को अल्लाह रसूल की इताअत और फरमाबरदारी ही करवाती है। और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जो मोहब्बत है वो
हुजूर अलैहिस्सलाम की इताअत और अल्लाह की इताअत करवाती है। सुभान अल्लाह। तो मोहब्बत जो है वो इताअत और फर्माबरदारी बंदे में ले आती है। इसलिए अल्लाह के नेक बंदों से मोहब्बत ये वो काम है जो बंदे को अल्लाह रसूल का मुती और फर्माबरदार बना दिया करता है। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो, बड़ा प्यारा नुस्खा रब तआला ने ही इरशाद फरमाया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो। जो हुजूर की इताअत करता है युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह फिर उससे मोहब्बत फरमाता है, अल्लाह उसे अपना महबूब बना लेता है। अब सोचें कि जो अल्लाह का महबूब बन जाए वो अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाए, क्या अल्लाह उनके उठे हाथों की लाज नहीं रखेगा? यकीनन अल्लाह पाक लाज रखता है। तो ये जो औलिया इकराम का वसीला दिया जाता है, उनके पास जाकर, नेक बंदों के पास, हम देखें ना मस्जिद के इमाम साहब के पास भी हमारा उसने ज़न होता है ना, यार ये नेक है, नमाज पढ़ाते हैं, उनके पास भी जाकर हम कहते हैं इमाम साहब दुआ कर देना, वो भी दुआ कर रहे होते हैं हमारे लिए। दुआ करते रहना चाहिए, करवाते रहना चाहिए, और हुस्न ज़न रखना चाहिए कि ये अल्लाह के नेक बंदे हैं और इनसे हम दुआएं करवाते रहेंगे। इंशाअल्लाह अल्लाह के नेक बंदों की दुआएं हमारे हक में ज़रूर पूरी होंगी। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। मदनी चैनल की नाज़रीन, आपकी कुछ कॉल्स हैं, आप क्या कह रहे हैं? आइए सुनते हैं, कॉल लेते हैं जी। कॉल दीजिएगा जी। मेरा नाम बिलाल अतारी है, मैं जमपुर से बात कर रहा हूँ। मुझे ये वाला कलाम सुना दे। सोचता हूँ मैं वो घड़ी, क्या अजब घड़ी होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मरहबा जी, इंशाअल्लाह। अगली कॉल दीजिए। मैं हाफिज मोहम्मद यासिन बिहाड़ी से अर्ज कर रहा हूँ। आपका चैनल खुले आम सल्ले अला कहते कहते बहुत अच्छा और प्यारा लगता है। मेरी अर्ज ये है कि ये ना सुना दें, क्या बताऊँ कि क्या मदीना है, ये कलाम जरूर सुना दें। मदनी चैनल का प्रोग्राम खुले आंख सल्ले अला कहते कहते आपको अच्छा लगता है। सुभान अल्लाह। मरहबा जी, आपने कलाम की फरमाइश की, अल्लाह आपको बरकतें अता फरमाए। अगली कॉल लेते हैं जी। मेरा नाम मारूश अतारिया है, मैं मुल्तान से बात कर रही हूँ। मुझे खुले आँख सल्ले अला कहते कहते प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है। मुझे नात सुना दे। याद में आका के आंसू बह गए, सब मदीने को गए, हम रह गए। जज़ाकल्लाहु खैरा। उमर भाई, इस फरमाइश को जरूर लीजिएगा यार, दिल का ये पसंदीदा कलाम इस बच्ची ने कहा है। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको मदीने की ज़ियारत अता फरमाए। मरहबा जी। नेक्स्ट कॉल दीजिए। माशाल्लाह, आज सिलसिला खुले आँख सल्ले अला कहते कहते हैं, मौजू बहुत प्यारा है। हज़रत मौलाना ज़ियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाह तआला अलैह। तो मेरी एक गुजारिश है कि हमें ये कलाम सुना दें, मेरे पीर भी हरदम खैर हो। जज़ाकल्लाहु खैरा फिद दुनिया वल आखिरा। आमीन 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 व इय्याका। अल्लाह आपको भी बरकतें अता फरमाए। जज़ाकल्लाह जी। नेक्स्ट कॉल दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद अहमद तारिक है, मैं लाला मूसा से बोल रहा हूँ। मुझे आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है। आप मुझे कलाम सुना दे, क्या ज़ौक़ अफ़ज़ा शफ़ात है तुम्हारी। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगली कॉल लेते हैं जी। मुझे खुले आँख सल्ले अला कहते कहते सिलसिला बहुत अच्छा लगता है। अदनान भाई, आपसे अर्ज़ है कि आप ये कलाम सुना दें। अब बुला दीजिए ना मदीना। अदनान भाई, ये अदनान भाई से मुराद उमर भाई हैं। नहीं सुनाएंगे तो ये नाम तो अदनान भाई का आया है वैसे। ये क्या आइन से शुरू होता है, लेकिन बाकी हर्फ अलग है। अदनान भाई का नाम आया। अदनान भाई आप देख, मैंने ये हक उमर भाई को तफवीज कर दिया। क्या बात है, अल्लाह आपको सलामत रखे। कुछ मैसेजेस भी है जी आपके, कुछ मैसेज ले लेते हैं। अल्लाह पाक सबको बरकतें अता फरमाए, दोनों जहानों की भलाइयाँ अल्लाह पाक अता फरमाए। बहावलपुर से एक मैसेज आया है जी। तैबा के जाने वाले जाकर बड़े अदब से, मेरा भी किस्सा गम कहना शहे अरब से। इस कलाम की फरमाइश आई है जी। अच्छा जी, लैया से मैसेज आया है। सुभान अल्लाह, वाह जी वाह, लैया से है और हमारे नकीब आरिफ साहब का ये इलाका है। सुभान अल्लाह। आज का टॉपिक बहुत अच्छा है। एक कलाम सुना दें, या रब सुए मदीना मस्ताना बन के जाऊं। वाह, क्या बात है जी। अल्लाह आपको बरकतें अता फरमाए। अब्दुल कुद्दूस भाई हैं, वो कह रहे हैं जी कलाम सुना दे, जिंदगी दा मजा आवे सरकार हुए थे। वाह वाह, सुभान अल्लाह। अच्छा जी, अली शहजाद अत्तारी हैं, फरीद नगर चीशा वतनी से, कह रहे हैं जी, सवाल कर रहे हैं अहमद भाई, सवाल कर रहे हैं आपसे। मैं ये सवाल लूँगा कि मुरीद का अपने पीर से ताल्लुक़ कैसा होना चाहिए और मुरीद ऐसे क्या काम करे कि वो अपने पीर की नज़रों में आ जाए। एक तो ये सवाल है,
اور عمر بھائی کی طرف ان کا ایک کلام بھی ہے، ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں، ہوگا وہیں ٹھکانا سرکار کی گلی میں۔ کیا کہتے ہیں احمد بھائی؟ مرید کو ایسا کیا کرنا چاہیے؟ جی، مرید کو ہر وہ کام کرنا چاہیے جو اس کے پیر کو اچھا لگتا ہو، جو ان کا حکم ہو، جو وہ چاہتے ہوں، اور یہی طریقہ ہے پیر کی نگاہوں میں آنے کا، خاص کرم پانے کا۔ ورنہ پیر ہونا چاہیے نا۔ ہاں، پیر ایک تو اولاً تو پیر ہو، جامع شرائط ہو، سید اعلیٰ حضرت نے جو شرائط بیان کی ہیں وہ شرائط اس میں پائی جاتی ہوں، اور پھر اس کا ہر وہ حکم جو شریعت کے مطابق ہو اسے ماننا۔ جیسے سیدی امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ ہیں، آپ نے جو اصلاح اعمال کا رسالہ عطا فرمایا ہے، تو ان پر عمل کیا جائے، تو ان پر جو عمل ہے یہ ہمیں سیدی امیر اہل سنت کا منظور نظر، عطار کا پیارا، یہ ساری امیر سنت نے وہ بیان فرمائی ہیں کہ جو اتنے پر عمل کرے گا وہ عطار کا پیارا ہے، جو اتنے پر کرے گا وہ منظور عمل ہے۔ تو یہ طریقہ ہے، ہر وہ بات جو شیخ کی شریعت کے مطابق ہو اسے ماننا ہی چاہیے، اور یہ مانے، یہ جانے، یہ یقین رکھے کہ ان کے پیر، ان کے شیخ جو ہیں یہ دنیا کے سب سے بڑے اس وقت کے ولی ہیں، ان سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ دنیا کا ہر وہ فیض جو انہیں کسی سے بھی مل رہا ہے ان کے پیر کا صدقہ مل رہا ہے، چاہے وہ کوئی اور شیخ ہوں، چاہے وہ کوئی اور عالم ہو، کوئی اور جگہ ہو، لیکن مل انہیں کے پیر سے رہا ہے۔ یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔ کچھ میسیجز اور بھی ہیں، کہہ رہے ہیں جی محمد افضل ہیں جی، آپ یہ کہہ رہے ہیں زہ مقدر حضور حق سے سلام آیا، یہ اس کلام کی فرمائش ہے۔ اچھا جی، سرگودا سے محمد سعد اتاری ہیں، کہہ رہے ہیں صحیح صاحب، عرض ہے کہ میرے ماموں جان اور والدین کی صحت اور حاضری مدینہ کی دعا فرما دیں، کلام سنا دیں، ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار۔ اللہ آپ کے ماموں جان کو، آپ کے والدین کو صحت سلامتی والی، عافیت والی، نیکیوں والی زندگی عطا فرمائے، بار بار مکہ مدینہ کی بادب حاضری عطا فرمائے۔ اچھا جی، خوشاب سے میسیج ہے، کہہ رہے ہیں جی کلام سنا دیں، فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر۔ اچھا جی، سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر، سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر۔ بہت شکریہ جن عاشقان رسول نے میسیجز کیے۔ کچھ کالز ہیں، کال بھی لے لیتے ہیں جی، کال دیجیے گا۔ میرا نام سبحان عدنان ہے، میں لاہور سے بات کر رہا ہوں، میں آپ کو ایک نعت سنانا چاہتا ہوں۔ اے خط رسول مکی مدنی کون ہے، میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں، اے خط رسول۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک اور کال لیتے ہیں جی۔ میرا نام افضل طاہرہ ہے، میں اکارا سے بات کر رہی ہوں۔ آپ کا پروگرام مجھے بہت اچھا لگتا ہے، یہ والی نعت سنا دیجیے۔ سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر۔ جزاک اللہ خیرہ۔ آمین آمین آمین، بہت شکریہ۔ ایک اور کال لیتے ہیں جی۔ گزارش ہے کہ یہ کلام سنا دے، سمجھیں کہ ہم نے آزی ان کی کرم نوازی جس دن ہوئی روانہ سرکار کی گلی میں۔ انشاءاللہ روانگی ہوگی، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ نیکسٹ کال۔ میرا نام خالد اجاز طاہر ہے، لاہور سے بول رہا ہوں۔ خدمت ہے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرا ولیوں کے امام، یہ سنا دیں۔ سبحان اللہ۔ ایک اور کال۔ محمد عبداللہ بول رہا ہوں، مجھے یہ کلام سنا دیں، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ کچھ کالز فرمائشیں وغیرہ تھیں۔ اس سے پہلے کہ ہم عمر بھائی کی طرف بڑھیں، قربانی کے حوالے سے ہمارے پاس ایک پرومو ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ آپ کی بہتری اور آپ کو سہولیات فراہم کرنے میں آپ کی دعوت اسلامی رہتی ہے ہر قدم پیش شریعت کے مطابق قربانی کروانے اور لوگوں میں اپنا گوشت تقسیم کروانے کے خواہش مند افراد اب بآسانی اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں 0311399066 یا آپ اس ای میل ایڈریس پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ قربانی کیجئے دعوت اسلامی کے ساتھ۔ اللہ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، قربانی آپ دعوت اسلامی کے ساتھ کیجئے۔ بعض افراد ابھی جس طرح کے حالات ہیں، مہنگائی جس زور پر ہے، اپنا جانور خریدنا بہت سے افراد کے لیے اب مشکل ہو چکا ہے۔ آپ کے سامنے یہ مدنی چینل کے ناظرین جو مہنگائی بڑھتی چلی جا رہی ہے، شاید اب کہیں کہ بکرا لیا جائے تو وہ بھی آسان داموں میں ملے گا نہیں، سستے داموں میں نہیں ملے گا، وہ بھی اپنی قیمت سے ہی ملے گا۔ تو اس کا ایک حل ہے، آپ حصہ لے لیں قربانی میں
اور اجتماعی قربانی میں جب آپ حصہ لیں گے تو آپ کو انشاءاللہ اطمینان ہوگا. اور دعوت اسلامی کے ساتھ سبحان اللہ آپ اجتماعی قربانی میں حصہ لیں, انشاءاللہ آپ دیکھیں گے جانور بھی اچھا ہوتا ہے. اور پھر حصہ جب آپ ڈال دیں گے, اللہ نے چاہا آپ کا واجب ہوتی ہے قربانی تو آپ کا واجب ادا بھی ہو جائے گا, یہ فریضہ بھی آپ احسن انداز میں ادا کر سکیں گے. اور جو حصے بنائے جاتے ہیں, جو پورے لوازمات ہیں بحمد اللہ تعالی, لوازمات کے ساتھ یہ قربانی کا سلسلہ کیا جاتا ہے. ایسا نہیں ہے, پورا ہمارا شریعہ ایک بورڈ ہے, ایک ایک چیز کی ہماری الحمدللہ شرعی رہنمائی کی جاتی ہے, دارالفتہ اہل سنت سے رہنمائی لی جاتی ہے ہر معاملے میں. تو آپ سے گزارش کروں گا مدنی چینل کے ناظرین, آپ نمبر بھی نوٹ کر لیجئے اور ضرور دعوت اسلامی کے ساتھ دیجئے, قربانی کیجئے. جو ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ضرور کیجئے. یہی گوشت آپ کا انشاءاللہ جو قربانی کا دیا ہوا ہے یہ غرباء میں انشاءاللہ تقسیم ہوگا. آئیے بڑھتے ہیں عمر بھائی کی طرف. جی عمر بھائی. صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں, ہوگا وہی ٹھکانہ سرکار کی گلی میں. گو پاس کچھ نہیں ہے لیکن یہ دیکھ لے گا گو پاس کچھ نہیں ہے لیکن یہ دیکھ لے گا ایک دن مجھے زمانہ سرکار کی گلی میں, ایک دن ہمیں زمانہ سرکار کی گلی میں. سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی, سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی, جب درے نبی پر ہم سب کی حاضری ہوگی, جب درے نبی پر ہم سب کی حاضری ہوگی. آرزو ہے سینے میں گھر بنے مدینے میں, آرزو ہے سینے میں گھر بنے مدینے میں. ہو کرم جو بندے پر بندہ پروری ہوگی, ہو کرم جو بندے پر بندہ
پروری ہوگی، یاد میں آقا کی آنسو بہہ گئے، یاد میں آقا کی آنسو بہہ گئے، سب مدینے کو گئے، ہم رہ گئے، سب مدینے کو گئے، ہم رہ گئے، یاد میں آقا کی آنسو بہہ گئے، ہم مدینے جائیں گے اب کی برس، ہم مدینے جائیں گے اب کی برس، ہر برس ہی سوچ کر ہم رہ گئے، اس برس بھی سوچ کر ہم رہ گئے، سب مدینے کو گئے، ہم رہ گئے، سب مدینے کو گئے، ہم رہ گئے، یاد میں آقا کی آنسو بہہ گئے، اور ہم تیرا آقا سے کہہ دیں گے سلام، ہم تیرا آقا سے کہہ دیں گے سلام، جانے والے لوگ ہم سے کہہ گئے، جانے والے لوگ ہم سے کہہ گئے، سب مدینے کو گئے، ہم رہ گئے، سب مدینے کو گئے، ہم رہ گئے، یاد میں آقا کی آنسو بہہ گئے، کیسے ہاشم کو بھلا آئے قرار، کیسے ہم سب کو بھلا آئے قرار، قافلہ بچھڑا اکیلے رہ گئے، قافلہ بچھڑا اکیلے رہ گئے، سب مدینے کو گئے، ہم رہ گئے، سب مدینے کو گئے، ہم رہ گئے، یاد میں آقا کی آنسو بہہ گئے، مٹتے ہیں جہاں بھر کے عالم مدینے میں، مٹتے ہیں جہاں بھر
مدینے میں بگڑے ہوئے بنتے ہیں، بگڑے ہوئے بنتے ہیں، سب کام مدینے میں، سب کام مدینے میں، آ جاؤ گناہگارو بے خوف چلے آؤ، آ جاؤ گناہگارو بے خوف چلے آؤ، بے خوف چلے آؤ، سرکار کی رحمت تو، سرکار کی رحمت تو ہے عام مدینے میں، ہے عام مدینے میں، مدینے میں سرکار کی رحمت تو ہے عام مدینے میں، اے حاجیوں رو رو کہہ دینا سلام ان سے، کہہ دینا سلام ان سے، لے جاؤ غریبوں کا، غریبوں کا لے جاؤ غریبوں کا پیغام مدینے میں، مدینے میں مٹتے ہیں جہاں بھر کے آلام، مدینے میں بگڑے ہوئے بنتے ہیں، سب کام مدینے میں، عاشق مصطفیٰ ضیاءالدین، عاشق مصطفیٰ ضیاءالدین، عاشق مصطفیٰ ضیاءالدین، عاشق زاہد و پارسا ضیاءالدین، زاہد و پارسا ضیاءالدین، دلکشو دلکشا ضیاءالدین، دلکشو دلکشا ضیاءالدین، دلکشو دلکشا ضیاءالدین، دلکشو دلکشا ضیاءالدین، میرے دل کی سیاہ ضیاءالدین، میرے دل کی سیاہ
بسوئے من مرشد چشم رحمت بسوئے من مرشد چشم رحمت بسوئے من مرشد مرشد چشم رحمت بسوئے من مرشد از تو پہلے رضا ضیا دین از تو پہلے رضا ضیا دین از تو پہلے رضا از تو پہلے رضا از تو پہلے رضا از تو پہلے رضا ضیا میرے ہیں میرے ارے کیسے بھٹکوں گا میرے ہیں میرے کیسے بھٹکوں گا میرے ہیں میرے رہبرو رہنما ضیا رہبرو رہنما ضیا دین جام عشق نبی پلا کے مجھے جام عشق نبی پلا کے مجھے مست و بے خود بنا ضیا دین مست و بے خود بنا ضیا دین آہ طوفان میں ہے گھری نیا آہ طوفان میں ہے گھری نیا اے میرے نا خدا ضیا دین موت آئے مجھے مدینے میں موت آئے مجھے مدینے میں کر دو حق سے دعا ضیا دین کر دو حق سے دعا ضیا دین مجھ کو دے دو بقیع پر قدم اپنے قدموں میں جا ضیا دین مصطفیٰ کا پڑوس جنت میں مجھ کو حق سے دلا ضیا دین میں
سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، بچوں کے لیے ہمارے پاس ایک پیکیج ہے ہمارا اونٹ، آئیے دیکھتے ہیں. ہمارا اونٹ، ہمارا اونٹ، ہمارا اونٹ، ہمارا اونٹ. السلام علیکم پیارے بچوں، آج حمزہ آیا ہے اونٹ کے پاس. واہ کیا لمبی گردن ہے، اور دیکھو تو صحیح اس کی پیٹھ پر کوہان ہے. ہمارا اونٹ، ہمارا اونٹ، ہمارا اونٹ، ہمارا اونٹ، ہمارا اونٹ. یہ ہے اللہ پاک کا وہ عجیب و غریب جانور جسے قرآن پاک میں بھی خاص طور پر بیان کیا گیا ہے. اللہ پاک فرماتا ہے افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. ترجمہ، کیا یہ لوگ اونٹ کی تخلیق پر غور نہیں کرتے؟ پیارے بچوں، اونٹ کو دیکھ کر واقعی بہت حیرانی ہوتی ہے. میں سوچتا ہوں اللہ پاک نے اونٹ کو کیسی طاقت عطا فرمائی ہے، عقل حیران رہ جاتی ہے. ہمارا اونٹ، ہمارا اونٹ، ہمارا اونٹ، ہمارا اونٹ. اللہ پاک نے اونٹ کو خاص طاقت دی ہے. یہ ریتیلے صحراؤں میں میلوں میل چل سکتا ہے بغیر پانی پیے. ہمارا اونٹ، ہمارا اونٹ، ہمارا ہمارا اونٹ، ہمارا اونٹ. اس کے پاؤں نیچے سے نرم اور چوڑے ہوتے ہیں تاکہ وہ ریت میں نہ دھنسیں، اور اس کی پلکیں لمبی ہوتی ہیں تاکہ ریت آنکھوں میں نہ جائے. لمبی لمبی ٹانگوں والا، لمبی گردن بالوں والا. اچھا، لمبی لمبی ٹانگوں والا، لمبی گردن بالوں والا، آنکھوں کو ہے بھانے والا، گھر میں رونق لانے والا. کیا بات ہے. ہمارا اونٹ، ہمارا اونٹ. اونٹ کی جب خوراک کم ہو تو اونٹ کی چربی توانائی میں بدلتی ہے. صحرا میں گرمی کتنی تیز ہوتی ہے نا، اونٹ کا جسم دن میں 41 سینٹی گریڈ ٹیمپریچر تک برداشت کر سکتا ہے. دوستو، ہماری زبان اور منہ کتنے نازک ہے نا، مگر اونٹ کی زبان اور منہ اتنے مضبوط ہوتے ہیں کہ وہ جھاڑیاں اور کانٹے آرام سے کھا سکتا ہے اور زخمی بھی نہیں ہوتا. سبحان اللہ. ہمارا اونٹ، ہمارا اونٹ، ہمارا اونٹ، ہمارا اونٹ. آپ نے تو دیکھا ہی ہوگا کہ اونٹ کی گردن عام جانوروں سے بہت لمبی ہوتی ہے. پتہ ہے اس میں بھی اللہ پاک کی حکمت ہے. اونٹ کی لمبی گردن اسے نیچے سے کھانے اور اونچی جھاڑیوں تک پہنچنے میں مدد دیتی ہے. کیا یہ سب اتفاق ہے؟ نہیں پیارے بچوں، یہ سب اللہ پاک کی قدرت ہے. لمبی لمبی ٹانگوں والا، لمبی گردن بالوں والا، آنکھوں کو ہے بھانے والا، گھر میں رونق لانے والا. کیا بات ہے. ہمارا اونٹ، ہمارا اونٹ. اور آپ جانتے ہیں اونٹ سب سے بڑا قربانی کا جانور ہوتا ہے. اس میں 7 حصے شامل ہو سکتے ہیں. قربانی کا جانور ہے پیارا پیارا اونٹ، نہ ہر خدا کی راہ میں ہوگا ہمارا اونٹ، ہمارا اونٹ، ہمارا اونٹ. یہ بھی یاد رکھو بچوں، قربانی صرف اللہ پاک کی رضا کے لیے کرنی چاہیے، چاہے جانور چھوٹا ہو یا بڑا. تو بچوں، جب بھی اونٹ دیکھو صرف اس کی لمبی گردن یا کوہان نہ دیکھو، بلکہ سوچو اللہ پاک کی کتنی عظیم قدرت ہے. ہمارا اونٹ، ہمارا اونٹ، ہمارا ہمارا اونٹ، ہمارا اونٹ. پیارے دوستو، ہے نا مزے کی بات؟ ٹھہریں، ارے رکے تو، ابھی تو اور بھی دلچسپ باتیں بتانا باقی ہیں. ہاں سچ بچوں، اونٹ کتنا پیارا جانور ہے نا. اونٹ کو دیکھ کر اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ یاد آ جاتا ہے. ہمارا اونٹ، ہمارا اونٹ، ہمارا اونٹ، ہمارا اونٹ. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی اونٹ پر سفر کیا کرتے تھے. اور ہاں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کا نام قصوہ تھا. کیا خوبصورت نام ہے نا قصوہ. ہمارا اونٹ، ہمارا اونٹ، ہمارا ہمارا اونٹ، ہمارا اونٹ. ارے یہ اونٹ کیا کہہ رہا ہے؟ مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا.
جی ہاں، اونٹ بھی اپنی زبان میں بات کرتے ہیں، لیکن ہم انسان ان کی زبان نہیں سمجھ سکتے۔ لیکن پیارے بچوں، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کی بولیاں سمجھتے تھے۔ پیارے بچوں، ایک مرتبہ ایک اونٹ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ اس کی آنکھ میں آنسو تھے اور وہ کچھ بول رہا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً سمجھ لیا اونٹ اپنے مالک کی شکایت کر رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کے مالک کو سمجھایا، فرمایا کیا تم اللہ پاک سے اس جانور کے بارے میں نہیں ڈرتے؟ اللہ پاک نے جس کا تم کو مالک بنایا، تمہارے اس اونٹ نے مجھ سے تمہاری شکایت کی ہے، تم اس کو بھوکا رکھتے ہو اور اس کی طاقت سے زیادہ کام لے کر اسے تکلیف دیتے ہو۔ پیارے بچوں، ہم جانوروں کی زبان نہیں سمجھ سکتے، نہ ان کی بھوک کا پتہ چلتا ہے نہ پیاس کا، لیکن ہم یہ ضرور کر سکتے ہیں ان کا خیال رکھیں، ان کو وقت پر کھانا دیں، پانی دیں اور ان سے نرمی سے پیش آئیں۔ قربانی کا جانور ہے پیارا پیارا اونٹ، نہ ہر خدا کی راہ میں ہوگا ہمارا اونٹ، ہمارا اونٹ، ہمارا اونٹ۔ پیارے بچوں، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جانوروں سے کتنی محبت ہے نا۔ جانور بھی اللہ پاک کی مخلوق ہیں، ان سے ہمیں محبت کرنی چاہیے۔ ہمارا اونٹ، ہمارا اونٹ، ہمارا اونٹ، ہمارا اونٹ۔ یہ پرندے، یہ جانور، یہ پھول، کھیت، دریا، پہاڑ سب اللہ پاک کے بنائے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایسی ہی اچھی اچھی اور دلچسپ معلومات والی باتیں سیکھنے اور جاننے کے لیے دیکھتے رہیے مدنی چینل۔ اونٹ ہمارا۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ ہے میری اور آپ کی پیاری تحریک دعوت اسلامی۔ بزرگوں کا مدنی چینل بھی ہے، کڈس مدنی چینل بھی ہے، سب کے لیے، ہر عمر کے جو افراد ہیں ان سب کے لیے میں مدنی چینل کے ناظرین، ابھی جو ہمیں پیرنٹس دیکھ رہے ہیں، میں ان سے ضرور کہوں گا، گزارش کروں گا کہ اپنے بچوں کو دعوت اسلامی کے جو کڈس مدنی چینل ہے یہ دکھائیں۔ دعوت اسلامی جو کارٹونز بناتی ہے، یقیناً یہ بہت بچوں کے لیے بہت فائدہ مند ہوں گے۔ اگر آپ دکھا ہی رہے ہیں تو یہ چیز دکھائیں نا۔ پہلے تو کوشش ہونی چاہیے کوئی ٹی وی سے ہماری بچے یہ دور رہیں، موبائل سے دور رہیں، جو موبائلوں کے پیچھے لگے رہتے ہیں، دیکھ ہی رہے ہیں، مطلب نہیں جان چھوٹ رہی، تو پھر آپ اچھی چیز دکھائیں، مدنی چینل دکھائیں نا آپ اپنے بچوں کو، یہ کارٹون دعوت اسلامی کے دکھائیں۔ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ، چند دن آپ دکھائیں، آپ کے بچے انشاءاللہ آپ کو کلمے پڑھتے نظر آئیں گے، ذکر کرتے نظر آئیں گے، نعتیں پڑھتے نظر آئیں گے، انشاءاللہ وہ اچھی باتیں کرتے ہوئے نظر آئیں گے، یوں ہی ان کی تربیت ہوتی چلی جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا ہمارا جو پروگرام، اس میں موضوع ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت کے حوالے سے رہا۔ میں چاہوں گا قربان بھائی کی طرف بڑھوں، اور قربان بھائی میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت تو وہ کمال کی سیرت ہے، آپ کی جو آپ عمر بھی بیان فرمائی، لیکن بہت سی باتیں ہیں۔ میں کہوں گا کہ چند ایک فرامین اگر آپ ان میں سے بیان فرما دیں تاکہ ہمارے لیے یہ مشعل راہ بن جائے۔ واقعی جو اللہ والے ہوتے ہیں، ان کا ایک طرز زندگی یہ رہا ہے کہ وہ درس و تدریس کا سلسلہ بھی رکھتے ہیں۔ جو آپ ان حضرات کے پاس لوگ آیا کرتے ہیں، ان کو سمجھایا کرتے ہیں، تو آپ کی گفتگو ان علماء حضرات کی، اولیاء اللہ کی، نیک لوگ کی گفتگو ایسی ہوتی ہے کہ آپ کا ایک ایک جملہ جو ہے وہ پوری زندگی میں بہت کچھ سیکھنے سمجھنے کے لیے کافی ہوا کرتا ہے۔ آپ کے بہت سارے فرامین ہیں، جیسے ایک ہے کہ جمع نہیں، منع نہیں، طمع نہیں، یعنی یہ کتنا جامع اور خوبصورت جملہ ہے کہ جمع نہیں، منع نہیں، طمع نہیں، تو یعنی کوئی طمع نہیں، سب سے پہلے تو طمع نہیں، یعنی کوئی کسی چیز کی لالچ نہیں کرنی ہے کہ وہ آ جائے، جیسے لالچ ہوتی ہے، اس کے اگر آ گئی اب جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ طمع نہیں کرنی، اور بن مانگے کسی نے دے دیا تو پھر منع بھی نہیں کرنا۔ تو بڑے آپ کے ایسے واقعات ہیں جس میں آپ کا واقعی اثار بھی جھلکتا ہے۔ ایک مرتبہ کا تو ذکر ہے کہ آپ کو جو ہے وہ ایک صاحب تھے، کچھ نہ میٹھی روٹیاں دے دیا کرتے تھے۔ اچھا جی، ایسے بہت سارے واقعات جو لوگوں نے سنائے ہیں، تو میٹھی روٹیاں دے دیا کرتے تھے، 2 3 کبھی 4۔ تو اب جو حاضرین وہاں موجود ہوتے تھے تو آپ ان کے پیسز کر کے لوگوں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے،
اور خود روٹی کتنی کھاتے تھے؟ 1/4، یعنی روٹی کا جو چوتھائی حصہ ہے ساری روٹی تقسیم کرنے کے بعد خود کھا لیا کرتے تھے جبکہ ضرورت ہوا کرتی تھی۔ اسی طریقے سے جو حاضرین ہیں ان کو آپ کھانا کھلانے کا اہتمام فرمایا کرتے تھے، بلکہ حاضرین کا تو پانی کا، جیسے آپ کو پتہ ہے جہاں پہ لنگر کا اہتمام ہوتا ہے تو کھانے کا بھی اہتمام ہوتا ہے، پانی کا اہتمام ہوتا ہے۔ تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ کو ایک جگہ پانی جو ہے نا وہ جمع ہو رکھا تھا، جمع ہو کر رکھا ہوا تھا، تو آپ نے پوچھا یہ پانی مطلب کیسا رکھا ہوا ہے؟ تو لوگوں نے بتایا جو وہاں کی خدمت کرنے والے تھے کہ حضرت یہ مہمان وغیرہ آتے ہیں تو ان کے لیے پانی کا اہتمام وغیرہ کیا جاتا ہے، تو وہ آئیں گے ان کے لیے رکھا ہوا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ اس کو باہر جو ضرورت مند ہیں جن کو پانی کی ضرورت ہے وہاں تقسیم کر دو، جو جس اللہ رب العالمین نے پہلے لنگر کے لیے، پہلے مسلمانوں کے لیے، پہلے مہمانوں کے لیے کھانا اور پانی کا اہتمام فرمایا تھا وہ تو وہ اب بھی کرے گا۔ تو یہ توکل کا واقعی ایک خوبصورت اور حسین درجہ ہوا کرتا ہے جو اللہ والوں کا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی نصیب فرمائے، ورنہ ہمارا تو کم از کم جو آپ کی تعلیمات ہیں ان سے یہ ہونا چاہیے کہ کسی قسم کی لالچ تو نہ ہو، جمع کا سلسلہ بلا وجہ جو جمع کا سلسلہ وہ تو نہ ہو۔ جیسے جمع کا تو سلسلہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک چیز ہمارے پاس ہوتی ہے، دینا بھی ہوتی ہے، تو آپ کے سامنے کہ کس طریقے سے کیا چیز دی جاتی ہے۔ ابھی جیسے قربانی کا معاملہ ہے تو لوگ قربانی کرتے ہیں، تو اس میں چاہ رہا ہوں یہ میں عرض کر دوں کہ قربانی میں اب جیسے کسی گھر کے اندر قربانی ہوئی تو مون پڑوسی ادھر ادھر سے ہوتا ہے، گوشت آئے گا ٹھیک ہے سبحان اللہ دیا جاتا ہے، لیکن اب جن صاحب نے قربانی کی ان کے ہی اپنے عزیز اقارب رشتہ دار اتنے سارے ہوتے ہیں کہ سب جگہ گوشت تقسیم کرتے ہوئے اگر بانٹا جائے تو سب کے حصے میں تھوڑا تھوڑا آتا ہے، تو پھر وہ بات ہوتی ہے کہ یہ اتنا سا، یہ کیا جانور ایسا اور گوشت اتنا سا۔ تو دیکھیں یہ لالچ ہے، یہ ہمارے اللہ والوں نے ابھی جو میں نے آپ کا قول سنا ہے اس سے یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ لالچ نہیں ہونا چاہیے۔ تحفہ ہے، تحفہ تو تھوڑی سی بھی چیز ہو تو وہ تو تحفہ ہوتی ہے نا، کہ پیار سے دے رہا ہے، آپ اس کی تھوڑی سی چیز کو بھی آپ قبول کر لیں۔ تحفہ بڑی پیاری بات آپ نے کی ہے، یقیناً تحفہ محبت کو بڑھاتا ہے، اور یہ دل میں لالچے پال کر کنجوسیاں کر کے یہ اس سے ہمارا جینا دشوار ہو جائے گا، بڑا مشکل ہو جائے گا جینا۔ دل کو وسعت دیں، سینے کو کھولیں آپ، اللہ دیکھیں کیسا مہربان اور کیسی مہربانی فرماتا ہے۔ ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے کا وصال پر ملال جو ہوا 1372 سنہ ہجری کو بغداد معلیٰ سے مدینہ منورہ حاضر ہوئے، تقریباً 75 سال آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مدینہ پاک میں قیام فرمایا، 60 مرتبہ حج کرنے کی سعادت آپ کو نصیب ہوئی، یہاں تک کہ 4 ذو الحجہ الحرام 1401 سنہ ہجری بمطابق 2/10/81 اکتوبر 2 اکتوبر 81 میں آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مسجد نبوی شریف میں وہاں پر جب مؤذن جمعہ کے دن اذان دے رہا تھا، اللہ اکبر کی صدائیں بلند کر رہا تھا، اس وقت قطب مدینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہوا اور آپ کی روح جمعہ کے دن قفص انصری سے پرواز کر گئی، یعنی آپ کا انتقال پر ملال ہوتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ آپ کی تربت پر آپ کروڑا رحمتیں نازل فرمائے۔ اچھا، بعد نماز عصر یعنی نماز عصر کے بعد درود و سلام اور قصیدہ بردہ شریف کی گونج میں مسجد نبوی شریف میں، معاجہ شریف میں، پھر حضور کے قدموں میں، پھر باب جبریل کی طرف سے بقی شریف کی طرف آپ کو لے کر جایا گیا، اور اس سارے سلسلے میں یعنی جب حضور کے معاجہ شریف کے سامنے ہے، قدموں میں ہے، اور پھر آگے جب بڑھتے ہیں تو درود و سلام کی گونج ہے، کعبے کے بدرالدجا، تم پہ کروڑوں درود، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، قصیدہ بردہ شریف، ان صداؤں کے اندر آپ کو لے کر جایا گیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک وصیت تھی، اور وصیت یہ تھی کہ جب میں دنیا سے جاؤں تو مجھے سادات کرام کے قدموں میں دفن کیا جائے۔ اللہ اکبر، آپ کی یہ التجا بھی قبول ہوئی۔ آپ کا جو مزار پر انوار ہے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے قدموں میں بنایا گیا، یعنی آپ کو فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے قدموں میں پڑوس میں جگہ ملی۔ اللہ آپ کی تربت پر اپنی کروڑا رحمتیں نازل فرمائے، اور آپ کے صدقے اللہ ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے۔ دوران سلسلہ اگر کوئی بات ہم سے دانستہ طور پر، غیر دانستہ طور پر وہ ہوگی جو نہیں ہونی چاہیے تھی، کوئی گناہ والی بات ہوگی، معاذ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے، اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک، یا حبیب سلام علیک، صلوات اللہ علیک، مصطفیٰ
دام اس کو سرا ہو، کیوں رضا مشکل سے ڈریے، جب نبی مشکل کشا ہو، یا حبیبی یا رسول اللہ، قل یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ ہو ذکر رب کا صبح ایسے گو شروع اپنی، خدا رہے راضی ہے یہ آرزو اپنی، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے